بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد مجاہد کی داستان، قسط نمبر 2۔ جہادی اور کانگڑی۔ کئی دنوں کا مشکل ترین سفر کر کے وہ واپس کپواڑہ پہنچے تو وہاں بھی ہر طرف برف ہی برف تھی۔ سردیوں کا موسم عروج پر تھا۔ صادق آباد کی جھلسا دینے والی گرمی میں پلے پڑے ساجد جہادی کے لیے کشمیر کی یخ بستہ ہوائیں اور ہڈیوں کے اندر سرایت کرنے والی سردی بالکل نہیں تھی۔ کشمیری لوگ سردی سے بچنے کے لیے کانگڑی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ساجد جہادی اس آگ کی ٹوکری کو دیکھ کر دور بھاگتے تھے۔ حالانکہ پاکستانی مجاہدین جو کافی عرصہ سے کشمیر میں رہ رہے تھے، کانگڑی کے جوہر سے خوب استفادہ کر رہے تھے۔ کانگڑی کشمیری کلچر کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے بغیر کشمیر کی سردیاں گزارنی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بات ہے۔ یہ لکڑی کے باریک تنکوں سے بنی ہوئی چھوٹی سی ٹوکری نما چیز ہوتی ہے۔ اوپر دو خوبصورت دستے بنے ہوتے ہیں اور اندر کی جانب مٹی کا چھوٹا سا پیالہ نصب ہوتا ہے۔ پیالے کے اندر دہکتے ہوئے انگار ڈالے جاتے ہیں اور دستوں سے پکڑ کر کشمیر کا ہر بوڑھا بچہ جوان بے خوف و خطر کانگڑی فیرن کشمیری جبہ کے اندر رکھ کر سردی سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بستر گرم کرنے کے لیے کانگڑی کو بستر کے اندر بھی رکھا جاتا ہے۔ بوڑھے لوگ کمال مہارت سے اسے ساری رات بستر کے اندر رکھتے ہیں اور نیند کے دوران الٹنے سے بچائے بھی رکھتے ہیں۔ وہاں پر جدید قسم کے الیکٹرک روم ہیٹر بھی دستیاب ہیں، لیکن وہ گھر کے تمام افراد کو میسر نہیں آ سکتے، اس لیے یہ آسان سا نسخہ کانگڑی سب پر لازمی ہے۔ وہ ایک سرد اور برفانی رات تھی۔ ساجد جہادی اپنے ایک ہم مشن ساتھی اور دوست شفیق بھائی عرف تندر شہید کے ہمراہ ایک گھر میں داخل ہوئے۔ گھر والوں نے سب سے پہلے کانگڑی پیش کر دی۔ جہادی حسب سابق اس آگ کی ٹوکری سے دور ہی رہے، البتہ تندر شہید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ علاقے میں پرانے آئے ہوئے تھے، اس لیے کانگڑی سے ان کی شناسائی ہو چکی تھی۔ جہادی نے بستر کے اندر بیٹھنے پر اکتفا کیا۔ جب تندر شہید نے کانگڑی بستر کے اندر رکھ دی تو وہ اچھل پڑے۔ ارے تندر بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے جلدی سے باہر نکالیں ورنہ بستر کو آگ لگ جائے گی۔ تندر شہید ہنسنے لگے اور کانگڑی باہر نکال کر انہیں مٹی کا پیالہ دکھاتے ہوئے سمجھایا کہ آگ اس کے اندر رکھی جاتی ہے۔ اس سے آگ لگنے کا امکان تب ہوتا ہے جب تک یہ الٹ نہ جائے۔ اس دن کے بعد وہ کانگڑی کا کچھ استعمال کرنے لگ گئے، لیکن صرف ہاتھ گرم کرنے کی حد تک۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں اندازہ ہو گیا کہ کشمیر کے اس چیز کے بغیر گزارا مشکل ہے۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب جہادی بستر کے اندر کانگڑی رکھنے لگے، لیکن بدقسمتی سے کانگڑی باہر نکالنے سے پہلے انہیں نیند آ جاتی اور پھر اس وقت آنکھ کھلتی جب کانگڑی کے ساتھ ان کا بستر بھی آگ کا لاوا بن چکا ہوتا تھا۔ وہ جلدی اپنے ہاتھوں سے آگ بجھانے کی کوشش کرتے اور آدمیوں کے سامنے اس بات کا عزم کرتے، یار یہ عجیب مصیبت ہے، آج کے بعد میں اس بلا سے دور ہی رہوں گا۔ گھر والوں کا بستر جلانے پر انہیں شدید ندامت کا احساس ہوتا تھا۔ اپنے میزبانوں کے ہونے والے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے جانے سے پہلے سرہانے کے نیچے پیسے رکھ کر جاتے تھے۔ اگلے دن ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑے انہیں پھر سے کانگڑی پکڑنے پر مجبور کر دیتے تھے اور پھر وہی رات والی کہانی دہرائی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ پوری سردیاں چلتا رہتا۔ کپواڑہ کے لوگوں کو اپنی اس پردیسی بیٹے سے بہت ہمدردی تھی۔ وہ دوسرے دن انہیں پیسے واپس کرتے ہوئے کہتے، بستر آپ سے قیمتی تو نہیں ہے، ایک جلا دوسرا حاضر ہے، آپ پیسے رکھ کر ہمیں شرمندہ کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ ہماری عزت اور آزادی کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر اس پردیس میں آ کر اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہم ان دنیاوی چیزوں کو کیسے آپ سے عزیز رکھیں؟ ہماری جانیں بھی آپ لوگوں کے لیے حاضر ہیں۔ موسم بہار۔ جہادی بہاریں لے کر آیا۔ سردیوں کا موسم گزرنے کے بعد جہادی نے انڈین آرمی پر تباہ کن حملوں کا آغاز کر دیا۔ کپواڑہ کے کوہسار ہر روز بارودی دھماکوں سے گونجنے لگتے۔ بھارتی فوج نے مجاہدین کے ممکنہ حملوں سے بچنے کے لیے کپواڑہ کے گرد و نواح میں اہم شاہراہوں اور خاص جگہوں پر عارضی بنکر بنا لیے۔
جن میں دن کے وقت دو دو چار چار کی تعداد میں فوجی پہرا دیتے تھے اور رات کے وقت وہ اپنے کیمپ میں چلے جاتے تھے۔ انڈین آرمی کے بنائے ہوئے یہ مورچے نہ صرف مجاہدین کے لیے نقل و حرکت کرنے میں رکاوٹ کا سبب بنتے تھے، بلکہ آرمی والے 16 گاڑیوں کو روک کر تلاشی کے بہانے لوگوں کی تذلیل بھی کرتے تھے۔ مجاہدین نے ان مورچوں کو تباہ کرنے کا پروگرام بنایا اور اس کارروائی میں ساجد جہادی نے اپنی بہترین حکمت عملی اپناتے ہوئے رات کے وقت تمام بنکروں میں ٹائم بم نصب کر دیے۔ اگلے دن جب آرمی اپنے بنکروں میں آ بیٹھی تو ایک ہی وقت میں کئی خوفناک دھماکے ہو گئے۔ بھارتی فوجیوں کے مورچوں کے ساتھ ساتھ ان کے ٹکڑے بھی فضا میں بکھر گئے۔ اس کامیاب کارروائی میں دشمن کے درجن بھر فوجی واصل جہنم ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مورچے بنانے کی ہمت نہیں کی۔ ساجد جہادی کی بارود پر کی گئی محنت بھرپور رنگ لا رہی تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد انہوں نے انڈین آرمی کی ایک 3 ٹن گاڑی کو بمہ سوار فوجیوں کے دھماکہ کر کے فضا میں اڑا دیا۔ یہ ان کی پہلی بڑی کارروائی اور کامیاب کارروائی تھی۔ اس کے بعد کپواڑہ سے ان خبروں کا آنا معمول کی بات بن گئی کہ آج جہادی نے آرمی کا ٹرک بارود سے اڑا دیا، آج فلاں جگہ پر جیپیں اڑا دیں۔ پاکستان میں ذمہ داران نے مشورہ کیا کہ اس نابغیر روزگار بارود کی کو کپواڑہ کے گمنام جنگلوں میں نہ رکھا جائے۔ ادھر ہونے والا نقصان آرمی چھپانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور مجاہدین کی طرف سے خبر دی بھی جائے تو اس کی تردید کی جاتی ہے، اس لیے ان کو آگے کھلی وادیوں میں بھیج دیا جائے تاکہ بھارتی طاقت کو فضا میں بکھرتے ہوئے ایک دنیا مشاہدہ کر سکے۔ چنانچہ ساجد جہادی کو آگے کوچ کرنے کا کہہ دیا گیا۔ وہ کپواڑہ سے لولاب، وہاں سے بانڈی پورہ اور پھر وہاں سے اجس بازی پورہ تک دشوار گزار پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کے راستے کئی مہینے پیدل چلتے ہوئے پہنچ گئے۔ اجس بازی پورہ کے گھنے جنگلات میں انہوں نے ایک تربیتی سینٹر قائم کیا جہاں پر جہاد میں شامل ہونے والے نوجوانوں کو مکمل تربیت دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ صفا پورہ، گاندربل اور موجودہ بڑھ پورہ تک ساجد جہادی نے ایک مضبوط فلیٹ بنا دی۔ ساجد جہادی کی ایمان افروز داستان کو آگے بڑھانے سے پہلے ان علاقوں میں مجاہدین کی آمد سے پہلے کے حالات کا تذکرہ کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ ماں سنبل، صفا پورہ، یہ علاقہ سری نگر سے 28 کلومیٹر شمال کی جانب جھیل ماں سنبل کے کنارے پر واقع ایک خوبصورت گاؤں ہے۔ گاؤں کے مشرق میں کرسٹ ٹاپ نام کا بلند و بالا پہاڑ ہے۔ یہ ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے جو شمال کی جانب بانڈی پورہ اور وادی لولاب سے جا ملتا ہے، جبکہ جنوب کی طرف گاندربل اور سورا سے ہوتے ہوئے ترال کی فلک بوز چوٹیوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ 6 گاؤں پر مشتمل علاقہ صفا پورہ 2 خوبصورت جھیلوں کے درمیان میں واقع ہے۔ ایک طرف جھیل ماں سنبل کی نیلگو لہروں نے علاقے کے حسن میں 4 چاند لگائے ہوئے ہیں، دوسری طرف مغرب کی جانب لہلہاتے کھیتوں سے گزرتا ہوا دریائے جہلم گویا پورے علاقے کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ انہی پر فضا وادیوں میں ایک چھوٹا سا گاؤں چیوا بھی تھا۔ یہ پیارا گاؤں کرسٹ ٹاپ کے دامن میں آباد تھا۔ پہاڑ سے گرنے والے جھرنوں اور آبشاروں کی چھم چھم کرتی آواز جب رات کے وقت بند کمروں کے اندر آتی تھی تو یوں محسوس ہوتا گویا کوہ قاف پر پریاں گنگنا رہی ہوں۔ اس گاؤں کو چاروں طرف سے لہلہاتے کھیتوں اور سیبوں کے باغات نے گھیر رکھا تھا۔ موسم بہار میں علاقے کی خوبصورتی اور دلکشی دیکھنے کے لائق ہوتی تھی۔ سرسوں کے پھلوں سے لدے ہوئے کھیت پورے ماحول کو معطر کر دیتے تھے۔ اس پیارے چمن میں جہاں ہر طرف بہاریں مسکرا رہی ہوتی تھیں، میرا بچپن گزرا۔ بچپن کے دن کس کو پیارے نہیں لگتے؟ انسان ہر قسم کے فکر و غم سے بے نیاز ہوتا ہے۔ ہمارے 2 سیبوں کے باغ تھے، ان میں سے وڈر والا باغ میری پسندیدہ جگہ تھی۔ یہ باغ پہاڑ کے دامن میں تھا۔ ہم شام گئے تک ان باغوں میں کھیلا کرتے تھے۔
پکے ہوئے سیبوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی شاخیں جب ہمارے سروں سے ٹکراتی تو ہمیں ایک عجیب قسم کی شرارت سوجھ جاتی۔ ہم شاخ کے ساتھ لگے سیب کو اتارے بغیر آدھا کھا لیتے اور باقی شاخ کے ساتھ لگا رہنے دیتے۔ بابا جب پھلوں پر یہ ظلم دیکھتے تو انتہائی برہم ہو جاتے۔ اگلے دن ہم پھر وہی کھیل کھیلتے تھے۔ بچپن ان بہاروں اور قدرت کے حسین نظاروں سے اٹکلیاں کرتے ہوئے جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک 1999 کے بعد چمن کی فضا ہی بدل گئی۔ ان بہاروں اور نظاروں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ماحول میں سرسوں کے پھلوں کے بجائے بارود کی بوچھ بس گئی۔ وجہ یہ تھی کہ کشمیری مسلمانوں نے بھارت کے ظالم اور غاصب حکمرانوں کے سامنے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اپنی آزادی جو کشمیری قوم کا بنیادی حق ہے کے لیے جدوجہد شروع کر دی، اور غاصب برہمن حکومت نے مسلمانوں کو آواز کو دبانے کے لیے وادی کشمیر میں ظلم و جبر کا بازار گرم کر دیا۔ بھارتی فوج نے کشمیری لڑکیوں پر بے تحاشا ظلم ڈھائے۔ دن دہاڑے لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کی عصمت دری کرنا بھارتی درندوں کا معمول بن چکا تھا۔ اس وقت مسئلہ کشمیر پوری دنیا میں اجاگر نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ تمام حیا سوز اور شرمناک مظالم دنیا کی نظروں سے اوجھل رہے۔ 90 کی دہائی میں کشمیر کی فتح مآب بیٹیوں پر وہ شرمناک مظالم ڈھائے کہ جنہیں صفحۂ کرتاس سے پر لانا ناممکن ہے۔ کشمیر کی درجنوں بہنوں نے گوہر عصمت کو بچانے کی خاطر خود کو دریائے جہلم کی بے رحم لہروں کے حوالے کیا اور کئی فتح مآب چھتوں پر سے کود کر جان کی بازی ہار گئی، لیکن اپنی عزت کو وحشی درندوں سے بچانے میں کامیاب ہو گئیں۔ وادی کے طول و عرض میں ظلم و جور کی تند و تیز آندھی چلنے لگی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو لوریاں دینے کے بجائے بھارتی فوجیوں کے ظلم و تشدد کی داستانیں سنانا شروع کر دیں۔ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ بھارت کے ظالم فوجی ہمیں کس جرم میں مار رہے ہیں۔ ہماری مائیں ہمیں گھر سے دور ویران اور سنسان جگہوں پر جانے سے منع کیا کرتی تھیں۔ انہی دنوں کی بات ہے، میں اور میری ہم عمر کزن وڈر والے باغ میں جا پہنچی۔ ہم دونوں انار کے درخت کے نیچے کچے اناروں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ہمارے باغ کے ساتھ ہی سری نگر، بانڈی پورہ اور شاہراہ گزر رہی تھی۔ عین اس وقت سڑکوں پر 2 فوجی گاڑیاں رک گئیں اور ان میں سے کچھ فوجی نیچے اتر آئے۔ ہم اپنے کھیل میں مگن تھے، لیکن آرمی کی طرف بھی دھیان تھا۔ باغ کے چاروں طرف خاردار تار لگی ہوئی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ فوجی باغ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچانک ماں کے کہے ہوئے الفاظ دماغ میں تازہ ہو گئے۔ بھارت کے ظالم فوجی لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، اس سے تم لوگ وڈر والے باغ میں مت جایا کرو۔ باغ سڑک کے اوپر کی طرف پہاڑ کے دامن میں تھا، جبکہ ہمارا گاؤں سڑک کی دوسری جانب تھا۔ سڑک پر فوجی کھڑے تھے، اس لیے ہم نے گھر کا رخ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ فوجی باغ کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ یہ باغ کافی بڑا تھا، اس لیے ہمارے اور ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ ہم نے مٹھیاں بند کر کے مشرق کی طرف دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ دور دور تک کسی بندہ و بشر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مارے خوف کے ہمارا دم نکلنے والا تھا، لیکن پھر بھی روتے چلاتے ہم ان وحشی درندوں سے بھاگ رہی تھی۔ پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی جس کو بخشی محلہ کہتے تھے، اور ہمارا رخ اسی طرف تھا۔ ظالم ہندوؤں نے جب آبادی دیکھی تو واپس پلٹ آئے۔ اس دن کے بعد عزت کے لٹیروں کی وحشت دل میں بیٹھ گئی اور ہم نے باغ کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا۔ خزاں کا موسم یہ کون لایا، وقت دبے پاؤں گزرتا چلا جا رہا تھا۔ تحریک آزادی کشمیر
شروع میں صرف کشمیری نوجوانوں کی تحریک تھی۔ کشمیر کے چپے چپے اور گلی گلی میں یہ نعرہ گونج رہا تھا، ہم کیا چاہتے؟ آزادی۔ بھارتی کتوں واپس چلو۔ نوجوان دھڑا دھڑ اسلحہ اٹھا رہے تھے، ہر طرف مجاہدین کے قافلے نظر آ رہے تھے، لیکن ان مجاہدین میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو جہاد کے معنی اور جہاد کی کٹھنائیوں سے بے خبر تھے۔ تاہم کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے رائے حق میں اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنے لہو کے نذرانے پیش کیے اور شجر آزادی کو اپنے گرم خون سے سیراب کیا۔ بھارتی فوج نے مجاہدین کے اہل خانہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور جن لوگوں نے محض شوق میں اسلحہ تھام لیا تھا وہ راہ جہاد کی کٹھنائیوں پر ثابت قدم نہیں رہ سکے اور انڈین آرمی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سر نڈر ہونے والوں میں اخوان المسلمین نامی تنظیم کا امیر غدار ملت یوسف پرے المعروف کوکا پرے سہر فہرست تھا۔ انڈین آرمی نے ان لوگوں کی ہر طرح سے مالی اور اسلحہ کے طور پر امداد جاری رکھی۔ بالآخر 1995 میں ایمان فروشوں کا یہ ٹولہ ایک منظم گروہ کی صورت میں ابھرا جس کی قیادت کوکا پرے کر رہا تھا۔ انڈین آرمی نے انہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجاہدین اور ان کے مخلص معاونین کے خلاف استعمال کیا۔ نتیجن پوری وادی ان کے ظلم و تشدد کی لپیٹ میں آ گئی۔ کوکا پرے کا آبائی علاقہ ہاجن سونا وادی تھا۔ ہاجن سے ہی تعلق رکھنے والا ایک اخوانی بشر یار کے نام سے مشہور تھا۔ اس شیطان کے چیلے نے اس قدر ہیبت ناک شکل بنا رکھی تھی کہ دیکھ کر بچے تو کیا بڑے بھی سہم جاتے تھے۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں بڑے پورے چہرے پر پھیلی ہوئی ہوتی تھی۔ کوکا پرے کا رشتہ دار ہونے کے ناطے طاقت کے گھمنڈ میں اس کی زبان پر ہر وقت یہ کلمہ کفر رہتا تھا۔ اس کا تکیہ کلام تھا، آسمان کا مالک پروردگار ہے اور زمین کا مالک بشر یار ہے۔ اس نے بے گناہوں پر دل کھول کر مظالم ڈھائے۔ ایک روز مجاہدین نے اس کو انجام بد تک پہنچایا تو زمین و آسمان نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ زمین کا مالک ہونے کا دعوے دار جب قبر میں ڈالا گیا تو رات کے وقت قبر نے اس کو باہر پھینک دیا۔ یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ دن کو اس کو دفنایا جاتا تھا اور صبح اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوتی تھی۔ اس صورتحال سے ہاجن کے لوگ بہت خوفزدہ ہوئے۔ بالآخر کسی مولوی صاحب نے اس کے گھر والوں کو قبر پر ختم وغیرہ اور صدقہ خیرات کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد زمین نے اسے اپنے اندر جگہ دے دی۔ پورے علاقے میں خوف و ہراس کا عالم تھا۔ زندگی اجیرن بن گئی تھی۔ اخوان کے دہشت گرد انڈین آرمی کے ساتھ مل کر اچانک بستی پر دھاوا بول دیتے اور بلا وجہ لوگوں کو زود و کوب کر کے چلے جاتے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ لوگ دن بھر کے بھوکے پیاسے جب افطاری کے لیے گھر میں جمع ہوتے، عین اسی وقت یہ درندے لیلغار کرتے ہوئے گاؤں میں آ جاتے اور لوگوں پر تشدد کرتے۔ ایک دفعہ افطاری کے وقت باہر عورتوں کی چیخ و پکار بلند ہوئی۔ سب لوگ گھروں سے باہر آئے۔ معلوم ہوا کہ ظالم فوجی اور اخوانی ماسٹر غلام محمد کو گرفتار کر کے لے گئے۔ ماسٹر صاحب کی 6 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سب بہنیں ننگے پاؤں ان ظالموں کے پیچھے بھاگی جا رہی تھی اور روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی کہ ہمارے بے قصور باپ کو چھوڑ دو۔ انہوں نے تو ابھی روزہ بھی افطار نہیں کیا ہے۔ ہر شام اسی طرح کسی نہ کسی گھر میں صف ماتم بچ جاتی تھی۔ ان دنوں ہمارا خاندان ان کے زیادہ ہی زیر افتاب تھا۔ اس کی وجہ میرے چچا زاد عمر مختار تھے جو اس وقت حزب المجاہدین کے ضلعی کمانڈر تھے۔ ہماری صبح شام خوف و دہشت کے مہیب سایوں میں گزر جاتی تھی۔ شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا تھا جب دشمن ہمارے گھروں میں آ کر توڑ پھوڑ اور ظلم و تشدد نہ کرتا۔ بھائی عمر مختار کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط اور بہادر دل دیا تھا اور دشمن کے آگے جھکنے کے لیے کبھی تیار نہ تھے۔ حالانکہ دشمن نے انہیں ہتھیار ڈالنے کے لیے کئی لالچ دیے۔ ان کا مسکن کرش ٹاپ والی پہاڑی تھی۔ انڈین آرمی علم ہونے کے باوجود بھی پہاڑ کی طرف رخ کرنے کی
ہمت نہیں کرتی تھی۔ ان کا ہدف نہتے اور بے گناہ لوگ ہوتے تھے۔ ان کا ہر بار ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا، وہ یہ کہ مختار کو ہمارے حوالے کر دو، اسے سرنڈر کرا دو۔ اور اس بات پر انہوں نے چاچو کے گھر پر کیا کیا قیامتیں نہیں ڈھائیں، لیکن بھائی عمر مختار ان آزمائشوں کے آگے کوہ گراں ثابت ہوئے۔ ایک مرتبہ بزدل انڈین آرمی نے چاچا جی کو اور بھائی عمر مختار کے 4 سالہ بیٹے ارشد مختار کو گرفتار کر لیا۔ انہی دنوں بھائی ایک رات ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے ان کو ننھے ارشد کی گرفتاری کا بتایا تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، ارے میں اس پریشانی والی کون سی بات ہے، وہ اس بچے کا کیا بگاڑیں گے، ایک دن آخر ذلیل ہو کر چھوڑ دیں گے۔ یہ بزدل ہیں اس لیے ایسی بزدلانہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہ جب بھی ہمارے گھر میں آتے تھے میں ان سے اسلحے کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیتی تھی۔ اس رات ان کے گلے میں پیکا گن جھول رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح میں نے سکھانے کی فرمائش کی اور انہوں نے مجھے اس کے بارے میں چند ضروری باتیں بتائیں۔ اس کے بعد دوربین دے کر کہا کہ میں حالات پر نظر رکھوں۔ انہیں والد صاحب یا بچے کی گرفتاری کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور حق والوں پر ایسی آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ دن کے 11 بجے انڈین آرمی اور اخوانی دہشت گردوں نے مل کر ہمارے گھر پر چھاپا مارا۔ وہ کہتے ہوئے دندناتے پھر رہے تھے کہ ہاں عمر مختار کو سرنڈر کراؤ گے کہ نہیں، ورنہ تم لوگ کا انجام بہت برا ہوگا۔ انہوں نے کھڑکیاں اور دروازے توڑ ڈالے اور لوٹ مار کرتے ہوئے جہاں کوئی قیمتی چیز، پیسے، زیور وغیرہ جو کچھ ہاتھ لگا اٹھا لیا۔ یہاں تک کہ عمر بھائی کی اہلیہ کے بکسے سے ان کی شادی کے کپڑے تک نہیں چھوڑے۔ سب لوگ ان کے مظالم سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ میری جوان سال کزن یعنی مجاہد کی بہن نے مزاحمت کی اور ان لٹیروں کے سامنے دلیری سے کہا کہ گھر کا سامان کیوں توڑ رہے ہو، مختار وہ پہاڑ پر بیٹھا ہے، تم اتنے سارے ہو جا کر اس سے مقابلہ کرو، ہم نہتے اور بے گناہ لوگوں پر ظلم کیوں کرتے ہو، ہمت ہے تو جا کر مردوں کی طرح اس کے ساتھ مقابلہ کرو، کمزور عورتوں پر ظلم ڈھانا کون سی بہادری ہے۔ وحشی درندوں کو حقیقت پر مبنی کھری اور سچی باتیں ناگوار گزری۔ انہوں نے میری بہنا کو سر کے بال سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالا اور گھسیٹتے ہوئے سڑک پر لے آئے۔ سڑک پر پڑے سنگ ریزے اور نرم نازک بدن کو لہولہان کرتے جا رہے تھے۔ ہم بہن کی حالت پر احتجاج کرنے لگے تو ہمیں بھی تھپڑ اور گنوں کے بٹ مارے گئے۔ وہ اس کو اسی طرح گھسیٹتے ہوئے کافی دور تک لے گئے۔ بالآخر اس نے ایک بار پھر مزاحمت کر کے خود کو اس ظالم کے چنگل سے چھڑایا۔ ایک درندے نے کہا، گولی مار دو۔ کو اخوانی ڈاکو نے گولی چلائی۔ وہ مظلوم لڑکی ابھی تک زمین پر پڑی تھی۔ اس نے فوراً پینترا بدلا اور گولی اس کے اوپر سے گزر کر ایک بوڑھی عورت کے کان کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ وہ بوڑھی اور ضعیف العمر خاتون غربت کے مارے مدد کوٹ بالا سے چیوا آ کر سنگھاڑے بیچا کرتی تھی، اور اس وقت بھی وہ بجلی کے کھمبے کے نیچے سنگھاڑوں کی ٹوکری لیے بیٹھی تھی۔ آج بچوں کی ٹولیاں اس سنگھاڑے خریدنے کے لیے نہیں آئیں، کیونکہ آج صبح سے ہی چیوا کی گلیوں میں انڈین آرمی اور اخوانی ظالموں نے خوف و دہشت پھیلا رکھی تھی۔ بوڑھی عورت مارے خوف کے بے ہوش ہو گئی۔ ہم انہیں گھر کے اندر لے آئے اور پانی پلا کر حوصلہ بڑھایا کہ آپ کا صرف کان زخمی ہے، باقی سب خیریت ہے۔ پوری بستی میں ہو کا عالم تھا۔ وحشی درندے لوٹ مار اور ظلم و تشدد کر کے چلے گئے تھے۔ سب لوگ ہمارے گھر کے باہر جمع تھے۔ اتنے میں لوگوں کی نظریں ایک چادر پوش آدمی پر جم گئی۔ اس نے اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ رکھا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اچانک میری نظر چادر کے کونے کے ساتھ بندھے ہوئے گرنیڈ پر پڑی تو میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی، مختار بھائی جان یہ آپ ہیں؟ انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ہم سب رونا شروع ہو گئے اور انہیں سارے مظالم کی داستان سنا دی۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور پوچھا وہ لوگ کس طرف سے گئے ہیں؟
وہ اس وقت بالکل اکیلے تھے، اس لیے ہم نے انہیں زبردستی واپس جنگل کی طرف بھیج دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حزب کے مجاہدین نے مختار بھائی کے ساتھ مل کر انڈین آرمی کے کانوائے پر حملہ کیا اور ان کی اس گھٹیا حرکت پر انہیں خوب سبق سکھایا۔ زندگی انہی مصائب و آلام میں گزر رہی تھی۔ بہاریں اب بھی آتی تھیں لیکن وہ پہلے جیسی رونق اب چمن میں نہیں رہی تھی۔ ظالم کا ظلم بڑھتا گیا اور مظلوم میں ظلم سہنے کی قوت بھی بڑھتی گئی، لیکن ہر شخص کے لبوں پر جیسے یہ سوال تھا، میرے وطن کی بہار رت میں خزاں کا موسم یہ کون لایا، یقین کے کھلتے گلاب دے کر غماں کا موسم یہ کون لایا۔ انڈین آرمی کی درندگی۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ چچا جان اور ننا بھی کافی دنوں کے بعد رہا ہو گئے تھے۔ ہمارے بوڑھے بزرگ اس عبادت والے مہینے میں بھارتی فوج کے ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر اپنے پیاروں اور عزیزوں کی رہائی کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ آرمی ہیڈ کوارٹر ماں سنبل جھیل کے کنارے پر واقع تھا اور علاقے کے لوگ ٹھٹھرتی سردی میں ماں سنبل جھیل سے اٹھنے والے سرد ہوا کے تھپیڑوں میں صبح سے شام تک کیمپ کے باہر کھڑے رہتے تھے۔ بالآخر کئی دنوں کے بعد پتھروں کے پجاریوں کا دل نرم ہو جاتا اور پھر بے گناہ افراد کو رہا کر دیا جاتا۔ عید کی آمد تھی۔ انڈین آرمی کے ظلم و تشدد نے کشمیری عوام کی خوشیاں پہلے ہی ملیا میٹ کر کے رکھ دی تھی، لیکن عید اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، اس لیے چیوا کے لوگ بھی زخمی دل کے لیے عید کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس دن دھوپ چمک رہی تھی۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، انڈین آرمی گاؤں کی طرف آ رہی ہے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور نوجوان ادھر ادھر چھپ گئے۔ کئی نوجوانوں نے ان ظالموں کے خوف سے پانی کی ندی میں پناہ لی۔ تمام عورتیں بھی ایک جگہ جمع ہو گئیں اور یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم آرمی والوں کو کسی نوجوان کو گرفتار کرنے نہیں دیں گی۔ پرسوں عید ہے اور یہ کافر ہمارے بھائیوں کو گرفتار کر کے عید کی خوشیوں کو ماتم میں بدلنا چاہتے ہیں، اس لیے اگر آرمی کسی کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے تو ہم سب مل کر حملہ کر دیں گے۔ ایسا کئی دفعہ ہوا تھا۔ کشمیری خواتین نے انڈین آرمی پر پتھر اور ڈنڈے برسا کر ان کی خوب ٹھکائی کی۔ ایک دفعہ آرمی کچھ بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چیوا کی بہادر اور نڈر عورتوں نے مل کر آرمی والوں پر حملہ کر دیا۔ میری مامی جی نے ایک فوجی کے سر پر گرم کانگڑی الٹ دی۔ آگ اس کے گریبان کے اندر گئی تو چیختا چلاتا اور ہائے بھگوان کہتا ہوا بندر کی طرح اچھل رہا تھا، اور دوسرے فوجی نے ایک ساتھی کی درگت بنتے دیکھی تو مامی جی پر اس زور سے گن کا بٹ مارا جس سے ان کا بازو ٹوٹ گیا۔ اتنے میں باقی عورتوں نے بھی اس آتشی ہتھیار کا استعمال کیا اور انڈین آرمی پر دھڑا دھڑ کانگڑیاں برسائیں۔ اس دن بھارتی فوج کی وہ پٹائی ہوئی کہ اگلے دن وہ خبر اخبار میں آ گئی۔ اس دن کے بعد انڈین آرمی نے چیوا کی عورتوں کو بدمعاش عورتیں کہنا شروع کر دیا۔ اس روز بھی عورتوں نے اسی انداز کی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہر طرف سے نوجوانوں کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ بھارتی کتے کسی کو ٹھنڈے پانی کی ندی میں ڈبو کر اذیت دے رہے تھے اور کسی کو گھروں سے گھسیٹ کر باہر لا رہے تھے۔ اسی دوران چند فوجی بھائی عمر مختار کو چھوٹے بھائی کو گریبان سے پکڑ کر لے آئے۔ وہ غریب کئی بار قید میں رہ کر ان کے بہیمانہ تشدد کا شکار ہو چکا تھا۔ آرمی آنے کی خبر سن کر اسے ہم نے ایک ایسے گھر میں جانے کا کہا تھا جہاں بظاہر آرمی کے جانے کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بدبختوں نے اس دن کو کوئی گھر نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ یا اس نے جب عورتوں کو سڑک کے ساتھ ایک باغ میں جمع دیکھا تو رو کر فریاد کرنے لگا کہ مجھے ان سے بچاؤ۔ ایک کافر اس کو بری طرح مکے اور گھونسے مارنا جا رہا تھا۔
میں بھاگ کر اس کی طرف گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے کھینچنے لگی۔ بھارتی فوجی کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا تھا، وہ بے تحاشا میرے بازوؤں پر مارے جا رہا تھا۔ اس وقت اللہ نے میرے بازوؤں میں نہ جانے کیسی طاقت دی کہ میں نے گلزار کو اس کے چنگل سے چھڑا لیا۔ اتنے میں عورتوں کا ہجوم بھی آگے بڑھا۔ اسی وقت انڈین آرمی کی ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور میرے اور عورتوں کے درمیان میں رک گئی۔ آرمی والے عورتوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے چیختے چلاتے ہاتھوں میں گنیں لہراتے ہوئے گاڑی سے کود پڑے اور عورتوں کا راستہ روک لیا۔ ادھر میں 3 کافروں کے سامنے بالکل اکیلی رہ گئی۔ بھارتی کتا مسلسل مجھ پر ڈنڈے برسا رہا تھا، لیکن میں نے بھائی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ فوجی باقی عورتوں کو منتشر کر کے میری طرف متوجہ ہوئے۔ گنوں کے بٹ اور ڈنڈوں کی مسلسل ضربوں سے میرے بازو شل ہو گئے۔ انہوں نے گلزار بھائی کو دھکا دے کر گاڑی کے اندر پھینک دیا۔ ادھر ساتھ ہی پتھروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ مجھے غموں، غصے اور تکلیف کی شدت نے پاگل کر دیا تھا۔ میں نے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر ان کی گاڑی کے اندر پھینکے۔ فوجی گاڑی پیچھے سے کھلی ہونے کی وجہ سے پتھر ان کے اوپر گر رہے تھے۔ مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں پوری طاقت سے چلا رہی تھی، بھارتی کتوں، کافروں، حرام زادوں، اور نہ جانے کیا کیا کہے جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ بھارتی کتے کہکے لگاتے اور سیٹیاں بجاتے ہوئے گاڑی بھگا کر لے گئے۔ اس دن کئی نوجوان گرفتار کر لیے گئے۔ عید کے موقع پر بھی وہی آنسوؤں اور آہوں کا سما بن گیا۔ چاند رات کو پھر بزرگ کیمپ کے باہر دھکے کھا رہے تھے۔ جوان، عورتیں، بچے احتجاجی مظاہرے کر کے اپنے پیاروں کی رہائی کا ان الفاظ میں مطالبہ کر رہے تھے: بے گناہ بھائیوں کو رہا کرو۔ جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے۔ انڈین آرمی نے گلزار بھائی کو اس بات پر خوب ٹارچر کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری گن اس لڑکی کے پاس ہے، ہم اس کو گرفتار کر کے سبق سکھائیں گے۔ اس نے ہمارے ساتھ بڑا مقابلہ کیا ہے، وہ ملیٹنٹ ہیں۔ اس نے جواب دیا، میرے پاس کون سی گن ہے جو میں نے اس کے پاس رکھی ہوگی؟ وہ میری بہن ہے۔ جب آپ لوگوں نے مجھے گرفتار کیا تو اس لیے آپ کے آگے مزاحمت کی۔ اس دن انڈین آرمی نے میرا نام فائل میں درج کیا کہ یہ لڑکی ملیٹنٹوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ بابا نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے انفرادی مقابلہ کیوں کیا۔ اب میں دشمن کی نظروں میں آ گئی ہوں۔ بڑے بھائی جان جماعت اسلامی کے رکن تھے، انہوں نے میری سائیڈ لے کر کہا، نام لکھ دیا تو کیا ہوا؟ اگر ہم ان کے گھروں میں اس طرح جا کر ظلم کریں گے تو ان کی عورتیں بھی مزاحمت کریں گی۔ اس رات مجھے بالکل نیند نہیں آئی تھی، میرے دونوں بازو سوج گئے تھے۔ اسی حالت میں ہماری عید بھی گزری۔ ایک دفعہ حزب کے مجاہدین کی ایک گھر میں میٹنگ ہو رہی تھی، بھائی عمر مختار بھی اس میں شامل تھے۔ اس بات کی اطلاع آرمی کو مل گئی تو انہوں نے فوراً چیوا کی طرف پیش قدمی کی۔ مغرب سے ذرا دیر پہلے مجھے پتہ چلا کہ انڈین آرمی گاؤں کی طرف آ رہی ہے۔ میں مجاہدین کو اطلاع دینے کی غرض سے نکلی، اتنے میں آرمی کی ایک جیپ بستی میں داخل ہو گئی۔ میں نے تیز تیز دوڑنا شروع کر دیا کیونکہ وہ گھر گاؤں کے آخر میں تھا۔ فوجی جیپ میرے پیچھے پیچھے بھاگی چلی آ رہی تھی۔ میں نے گیٹ پر زور زور سے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ ہاجرہ آپا، آرمی آ گئی ہے۔ میرے پاس اپنا تعارف کرانے کے لیے وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے سب سے پہلے دشمن کی اطلاع دی۔ انہوں نے اندر پیغام دیا اور جلدی سے گیٹ کھول کر مجھے اندر بلا لیا۔ وہ ہمارے رشتہ دار ہی تھے۔ مجاہدین گھر کے پچھلے دروازے سے نکل گئے اور چند سیکنڈ کے اندر اندر آرمی گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر میں مچی افراتفری سے انہیں یقین ہو گیا کہ ادھر مجاہدین موجود تھے۔ انہوں نے گھر والوں پر خوب تشدد کیا کہ ہمیں ادھر مجاہدین کے موجود ہونے کی پکی اطلاع مل گئی تھی، تم لوگوں نے انہیں بھگا دیا ہے۔ انڈین آرمی کے گھر میں داخل ہوتے ہی پورے گھر میں ایک ناگوار بو پھیل گئی۔ ہم لوگ شراب کی بو سے ناآشنا تھے، اس لیے اسے پیوڈین کی بو سمجھ رہے تھے۔ یہ مشرک شراب پی کر آئے تھے۔ بھارتی فوج کے کمانڈنگ آفیسر CO نے فیرن پہن رکھا تھا۔ کافر نے اس قدر بھیس بدلا ہوا تھا، اگر وہ اکیلا باہر جاتا تو بالکل کسی کو شک بھی نہ گزرتا کہ یہ CO ہے۔ میری سانس ابھی تک پھول رہی تھی۔ اس نے مجھے کھڑا کر کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ہاجرہ آنٹی نے فوراً جواب دیا، یہ میری بیٹی ہیں۔ وہ کافی بڑا خاندان تھا، 2 بھائی اکٹھے رہ رہے تھے۔
اس لیے وہاں پر لڑکیوں کی ایک کھیپ موجود تھی۔ اس کم وقت کو نہ جانے کیا شب گزرا، وہ سب کو چھوڑ کر مجھ سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ کمرے میں بلب روشن تھا، اس شیطان کے چہرے پر سے سفاکیت چھلک رہی تھی، آنکھیں خونخوار ہو رہی تھی اور اس کے منہ سے بات کرتے ہوئے بدبو کے بھبوکے نکل رہے تھے۔ اس کے بات کرنے کا انداز ہی کچھ اور تھا، جس سے مجھے شک پڑا کہ جسے ہم پیوڈین کی بو سمجھ رہے تھے وہ دراصل شراب کی بو ہے، اور یہ شیطان اس وقت نشے میں دھت ہے۔ اس بات سے مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں سوال کیا، ہاں تم بتاؤ، دو ملیٹنٹ کدھر گئے ہیں، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے جواب دیا، مجھے کیا پتا وہ کدھر گئے ہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں تھا۔ میرا جواب سنتے ہی وہ غصے سے بھر گیا اور زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا کہ میں چکرا کر گر گئی۔ حاجرہ آنٹی نے دل پکڑ کر چیخ ماری اور دھڑام سے فرش پر گر پڑی۔ ہم سب نے شور مچایا اور ہائے اماں کی فریادیں کرنے لگیں۔ آنٹی فرش پر بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ سیو بولا، بڑھیا کو کیا ہوا؟ ہم نے کہا، ہماری ماں دل کی مریضہ ہے، انہیں شاید خوف سے دل کا دورہ پڑا ہے۔ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کی وجہ سے یہ بیماری بہت عام ہو گئی اور کئی لوگ اس کے ہاتھوں جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ سیو کمرے سے باہر چلا گیا۔ آنٹی نے ایک آنکھ کھول کر پوچھا، چلے گئے ہیں؟ ہم نے کہا، ابھی ادھر ہی ہیں، آپ پڑھی رہیں۔ پھر اس وقت تک ہماری چیخ و پکار جاری رہی جب تک کہ وہ وہاں سے دفع نہ ہوئے۔ اس طرح انہوں نے سیو کو بیوقوف بنا کر ہم سب کو اس کے شر سے بچا لیا، ورنہ وہ شرابی نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ ہم نے اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجاہدین بحفاظت نکل گئے اور کافروں کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگا۔ البتہ کچھ عرصہ بعد بھائی عمر مختار گرفتار ہو گئے۔ ان دنوں مجاہدین اخوان المسلمین کی غداری کی وجہ سے جنگلوں میں روپوش ہونے پر مجبور تھے۔ بھائی کو معمولی سا بخار ہو گیا اور احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے مرض بڑھتا گیا۔ ایک دن وہ بستی کی طرف آ رہے تھے، راستے میں طبیعت بہت خراب ہو گئی اور سر چکرانے لگا۔ ادھر ایک باغ کے اندر ایک خالی جھونپڑی تھی، وہ اس میں جا کر لیٹ گئے۔ بخار کی شدت سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہاں انڈین آرمی آ گئی اور وہ اسی حالت میں گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی آدھی زندگی جیلوں میں گزر گئی۔ لہو رنگ وادی کشمیر کا کوئی گوشہ، کوئی بستی ایسی نہیں جہاں خون معصوم کے دھارے نہ بہے ہوں۔ بے گناہوں کے خون کے چھینٹوں نے وادی کے سبزہ داروں کو لالا زار بنا دیا۔ انڈین آرمی کشمیر قوم کی نسل کشی کے لیے روزانہ دور دراز علاقوں سے درجنوں نوجوان گرفتار کر کے انہیں ابدی نیند سلا دیتی۔ ہم نے کئی بار چیوا کے گرد و نواح میں ایسی بے گور و کفن لاشیں دیکھیں جنہیں بھارتی فوجی رات کے اندھیرے میں کھیت کھلیانوں میں پھینک کر چلے جاتے۔ ان بد نصیبوں کے بارے میں پتہ لگانا مشکل ہوتا تھا کہ یہ کس ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور کس بہن کے دل کا سکون ہے۔ انہیں لاوارث سمجھ کر مقامی قبرستانوں میں منو مٹی کے اندر دبا دیا جاتا تھا اور ان کے گھر والے تمام زندگی اس انتظار میں گزارتے شاید ان کے عزیز گھر لوٹ کر آ جائیں۔ کشمیری نوجوان جو ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ کیے گئے، اسی طرح گمنام قبروں میں سو رہی ہے اور گھر والوں کو ان کی قبر دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ صفا پورہ کے چھوٹے سے علاقے میں بھی اسی طرح درجنوں افراد موت کی نیند سلا دیے گئے، جن میں میرے ایک محسن استاد ماسٹر عبدالکریم بٹ بھی شامل تھے۔ ماسٹر صاحب سفید ریش پرنور چہرے والے بزرگ انسان تھے اور میرے بڑے بھائی جان کے ساتھ ان کے قریبی مراسم تھے۔ ہمارے گھر بھی ان کا کافی آنا جانا تھا۔ وہ دونوں علاقے کے نوجوانوں کو جہاد کے لیے تیار کر کے تربیت کے لیے بیس کیمپ روانہ کرتے۔ کافی عرصہ وہ نوجوان نسل کے دلوں میں شمع جہاد روشن کرتے رہے۔ جب وادی میں مسلح تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا، اس وقت میں چھٹی یا ساتویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ ماسٹر صاحب ہمیں کلاس میں اکثر مجاہدین کے قصے سنایا کرتے تھے۔ وہ کشمیری لڑکیوں کو بھی تربیت دینے کے حق میں تھے، کیونکہ کشمیر کی بیٹیوں کی عزت غیر محفوظ ہو چکی تھی۔ اس لیے ماسٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ اپنی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے لڑکیوں کو بھی تربیت دینی چاہیے۔ ان دنوں دختران ملت کے نام سے کشمیری خواتین کی ایک منظم جماعت بھی بن گئی تھی۔
جس کی سربراہ محترم آسیہ انقلابی تھی۔ ماسٹر صاحب بھی ان کے حوالے سے بہت سی باتیں بتاتے تھے، میرے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ اللہ جانے یہ ان کی دور اندیش نگاہوں کا کمال تھا یا محض ایک خیال۔ وہ اکثر مجھے کلاس میں کھڑا کرتے اور ساری کلاس کو بتاتے، دیکھنا میری یہ بیٹی بڑی ہو کر مجاہدہ بنے گی۔ پھر مجھ سے سوال کرتے، کیوں بیٹا ایسا ہی ہوگا نا؟ اس وقت مجھے جہاد اور مجاہدین جیسے الفاظ کا کوئی شعور نہیں تھا، لیکن ان کی خوشی کے لیے میرا جواب ہاں میں ہوتا تھا۔ ماسٹر صاحب جانتے تھے کہ وہ دشمن کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں، لیکن انہوں نے بے خوف و خطر اپنا مشن جاری رکھا۔ ایک دفعہ انڈین آرمی اور اخوانیوں نے ان کے گھر پر صبح سویرے چھاپا مارا۔ ماسٹر صاحب ناشتہ کر رہے تھے، انہوں نے آ کر کہا، آپ باہر آ جائیں، ہم نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ باہر جانے لگے تو ان کی اہلیہ محترمہ نے انہیں روک کر کہا، مجھے ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، اس لیے آپ باہر نہ جائیں، جو بات کرنی ہے ادھر ہی کیوں نہیں کرتے؟ ماسٹر صاحب ایک بہادر اور جرأت مند انسان تھے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو سمجھایا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی کے بغیر یہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے فیرن پہن رکھا تھا اور فیرن کے اندر کانگڑی بھی پکڑی ہوئی تھی۔ جب وہ باہر نکلے ایک درندہ بولا، کانگڑی ادھر ہی رکھ دو۔ دوسرا کہنے لگا، رہنے دو، یہ خود ہی گر جائے گی۔ ان کی گفتگو سے استاد محترم ان کے مکرو عزائم بھاپ گئے اور بآواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، اور ظالموں نے بنا کسی سوال و جواب کے گولیوں کا ایک برس سینے میں اتار دیا۔ وہ موقع پر ہی شہادت کا جام نوش کر گئے۔ خونی درندے وہاں سے نکل چکے تھے اور ان کی اہلیہ محترمہ اپنے سرتاج کی خون میں لت پت لاش سے لپٹ کر آسمان والے رب سے انصاف مانگ رہی تھی۔ غلام نبی اپنے والدین کا بڑا بیٹا تھا، ابھی اس کی داڑھی مونچھ ہی نہ آئی تھی کہ ماں کے دل پر بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کے شوق نے انگڑائی لی۔ اس نے محلے میں ہی اس کے لیے رشتہ تلاش کیا اور فوراً ہی منگنی کرا ڈالی۔ منگنی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ماں اپنے بیٹے کو دولہے کے روپ میں دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ غلام نبی سیدھا سادہ اور معصوم و صوم و صلاح کا پابند تھا۔ ایک رات وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اسے ہینڈسپ کی آواز سنائی دی۔ اس کے پاس کوئی گن یا اسلحہ نہیں تھا، اس لیے اس نے ہاتھ اوپر لیے اور خود آشام بھیڑیے اسے بستی سے دور کھیتوں میں لے گئے۔ خدا جانے اس کا کیا مقصد تھا، نہ اس کا مجاہدین سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی کسی اور جماعت سے منسلک تھا۔ بھارت کے صفا فوجیوں نے اس کے سر میں گولی ماری اور وہ موقع پر ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ادھر ماں پر اس رات قیامت گزری، اسے تمام رات نیند نہ آئی۔ نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا، پہلے اس نے کبھی دیر نہیں کی، آج کیا ہو گیا؟ فائر کی آواز اس نے بھی سن لی تھی، مگر وہ اس بات پر یقین نہیں کرنے کے لیے تیار ہی کب تھی۔ وہ یہ سوچنے کی ہمت کس طرح کرتی کہ جس بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کے خواب دیکھ رہی ہے، اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا۔ صبح گاؤں میں یہ خبر پھیلی کہ کھیتوں میں کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہ غلام نبی ہی تھا جس کی اکڑی ہوئی بے قور و کفن لاش یہ سوال کر رہی تھی کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ لوگوں نے اس کو چارپائی پر ڈال کر ہیڈ کوارٹر کی طرف ایک اجتماعی جلوس نکالا اور مظاہرین میں نسیمہ بھی شامل تھی۔ غلام نبی شہید کی ہونے والی دلہن، اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کا کوئی حساب نہ تھا۔ مظاہرین سارا دن ایک بے گناہ شہید کی لاش کندھوں پر اٹھائے یہ نعرہ لگاتے رہے، اے ظالموں، اے قاتلوں، کشمیر ہمارا چھوڑ دو، ہمیں کیا چاہیے؟ آزادی۔ انڈین آرمی کے خو آشام درندوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی اور چند دن بعد انہوں نے ایک اور گھر کا چراغ گل کر دیا۔ غلام محی الدین پیشے میں کسان تھا اور وہ بھی غیر شادی شدہ تھا۔ گاؤں بھر کے لوگ اس کی شرافت اور سادگی کا اعتراف کرتے تھے۔ وہ کسی تنظیم کا سرکردہ
رکن یا کوئی گوریلا کمانڈو بھی نہ تھا، پھر اسے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ بھارتی درندوں سے یہ پوچھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ قتل و غارت اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری تھا۔ والدین بیٹوں کو باہر بھیجتے تو ان کی واپسی کی امید کم ہی رہتی تھی۔ وہ بیٹوں کے وجہ سے بھی پریشان تھے اور بیٹیاں بھی کسی مصیبت سے کم نہ تھیں، کیونکہ کشمیر کی بیٹیاں آئے روز انڈین آرمی کی وحشت اور بربریت کا نشانہ بن جاتی تھیں۔ کافر راہ چلتی لڑکیوں پر فقرے کستے اور فحش گالیاں بکتے تھے۔ ہمیں زندگی سے نفرت ہونے لگی، بیٹی ہونا جرم محسوس ہونے لگا۔ جب ہم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ہماری آنکھوں میں کوئی خواب نہ تھا، اگر تھا تو فقط یہ سوال کہ اس لہو رنگ وادی میں ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہماری چادر عصمت کا تحفظ کون کرے گا؟ جس چمن میں کبھی ہمیں خوشیوں اور مسرتوں کے غم نغمے سنائی دیتے تھے، اب وہاں ہر طرف پامال لاشوں سے لپٹی ہوئی ماؤں کے بین سنائی دے رہے ہیں، یا دریدہ آنچل بہنوں کے دلدوز صداؤں کی باگشت، یا پھر بھارتی فوج کے شرمناک مظالم کی نئی نئی داستانیں۔ کشمیر کی بیٹیاں۔ ظہر اور عصر کا درمیانہ وقت تھا۔ قریبی گاؤں تکیہ بالا سے اسی وقت بریک ڈاؤن ختم ہوا تھا۔ فوج بمشکل گاؤں سے باہر نکلی ہوگی کہ فضا تکبیر، نعرہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ ہم نے سمجھا کہ انڈین آرمی بے گناہ افراد کو گرفتار کر کے لے گئی، اس وجہ سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ آوازیں قریب آنے لگیں، عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ کشمیری عوام میں یہ خوبی ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں جی جان سے شریک ہوتے ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر کے بعد جذبہ اخوت میں مزید شدت آ گئی ہے۔ انڈین آرمی جب کسی بستی کو ظلم و جبر کا نشانہ بناتی تو ارد گرد کی تمام بستیوں کے لوگ ان کے ساتھ مظاہرے میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تکیہ بالا کے لوگوں کے ساتھ ہماری قریب رشتہ داریاں تھیں۔ ان کی آہ و بکا سن کر ہمارے گاؤں کے لوگ روڈ پر جمع ہو گئے۔ مظاہرین کندھوں پر ایک چارپائی اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ لوگ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے، شاید بھارتی قاتلوں نے کسی کو شہید کر ڈالا ہے، مگر کاش ایسا ہی ہوتا۔ اگر یہ کسی کشمیری نوجوان کی لاش ہوتی تو کوئی غم نہ تھا، بلکہ اگر یہ درجنوں مسلمانوں کی لاشیں ہوتی تب بھی اتنے دکھ اور ملال کی بات نہ تھی۔ مگر افسوس، یہ ایسا سانحہ تھا جس پر عرش عظیم بھی ہل گیا ہوگا۔ یہ اسلام کی ایک پاک باز بیٹی کی عصمت کا جنازہ تھا، ایک غریب مفلس کشمیری باپ کی غیرت کا جنازہ اور ایک معصوم لڑکی کے ارمانوں کا جنازہ۔ اس بد نصیب لڑکی کے پاس نہ دولت تھی، نہ زیور اور نہ کوئی تعلیم تھی، بس اس کی عزت ہی اس کا گہنا تھی، اس کا سرمایہ تھا۔ اس نے ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا اور اب وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی اتر آنے کے خواب بننے لگی تھی کہ آج انڈین آرمی کے ایک شفاف آفیسر نے اس غریب کی متاع کل چھین لی۔ بھارتی فوجی کریک ڈاؤن کر کے لوگوں کو گھروں سے نکال کر کسی میدان میں جمع کرتے تھے، پیچھے گھروں میں صرف عورتیں رہ جاتی تھیں، اور پھر عزت کے لٹیرے گھر گھر تلاشی کے بہانے عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر کشمیری خواتین نے گھروں سے باہر کسی جگہ جمع ہونا بہتر سمجھا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ انڈین آرمی جس جگہ مردوں کو جمع کر دیتی، ادھر ہی تھوڑے فاصلے پر عورتیں بھی بیٹھ جاتی تھیں۔ تکیہ بالا کی عورتیں بھی آج ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھی تھیں، ان میں محمد سلطان کی جوان سال بیٹی راشدہ بھی شامل تھی۔ دوپہر کا وقت ہوا تو اسے خیال آیا کہ جانوروں کو صبح سے چارہ نہیں ڈالا، چونکہ ماں کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ چکا تھا، اس لیے گھر کی ساری ذمہ داریاں اس کے نازک کندھوں پر تھیں۔ محلے میں کوئی موجود نہ تھا، وہ جلدی جلدی کام نمٹانے میں مصروف تھی تاکہ گھر سے نکل جائے، لیکن اسی وقت انڈین آرمی کی تلاشی پارٹی وہاں پہنچ آئی۔ میجر نے راشدہ کو اکیلا پا کر باتوں میں الجھایا کہ تمہارے گھر میں ملیٹنٹ آتے ہیں، تم لوگ ان کو گھروں میں جگہ دیتے ہو۔ راشدہ کے پاس اس کے سوال کا جواب نہ تھا، کیونکہ وہ پڑھی لکھی نہ تھی اور سوائے کشمیری زبان کے اسے کوئی زبان نہیں آتی تھی۔ اس کی سادگی اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس خناس نے اس معصوم اور بھولی بھالی لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ اس کی متاع کل لٹ چکی تھی اور چادر عصمت تار تار ہو چکی تھی۔
وحشی درندے اسے کسی زندہ لاش کی مانند کمرے میں پھینک کر چلے گئے۔ کریک ڈاؤن ختم ہوا تو لوگ گھروں میں آ گئے۔ محمد سلطان نے بیٹی کی حالت دیکھی تو گویا اس پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور اسے اپنے اندر چھپا دے۔ پھر کشمیر کی اس بد نصیب بیٹی کو چارپائی پر نیم مردہ حالت میں ڈالا گیا۔ لوگوں کا جمع غفیر آہوں، سسکیوں اور آنسوؤں کے دھاروں میں انصاف کی تلاش میں سری نگر کی طرف رواں دواں تھا۔ پر دلوں کو تڑپا دینے والا نعرہ تھا، مسلمانوں نیریوانا از چھ ماتم جابا جا، اے مسلمانوں نکل جاؤ آج 400 ماتم ہے۔ یہ نعرہ 18 برس سے کشمیر کے گلی کوچوں میں گونج رہا ہے اور اس کے اندر دکھ، درد اور مظلومیت کی طویل داستان چھپی ہوئی ہے۔ راستے میں لوگ اس ستم رسیدہ قافلے میں شامل ہوتے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر بن گیا۔ صفا پورہ سے آگے جا کر انڈین آرمی نے انہیں روک لیا اور آگے جانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ لوگ سری نگر تو نہیں پہنچ سکے، لیکن ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے ان کا پیغام ہر طرف پہنچ گیا۔ رات کو یہ خبر ٹی وی پر آئی اور ملوث آفیسر کو شدید سزا دینے کا پرزور مطالبہ بھی ہوا۔ مظاہرین رات گئے گھر کو لوٹ آئے۔ راشدہ نے جس گھر میں زندگی کے 18 برس گزارے تھے، جس کے در و دیوار سے اسے بے پناہ محبت تھی، آج اس گھر میں اسے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا کہ اب وہ گھر اس کے ارمانوں کا قبرستان بن چکا تھا۔ اس گھر سے تو میں نے ڈولی اٹھنے کے خواب دیکھے تھے، سہیلیوں نے مسرتوں کے گیت گانے تھے اور میرے کورے ہاتھوں پر مہندی سجانی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ ایک پل میں سارے خواب کیوں بکھر گئے؟ نہ جانے وہ کتنی دیر تک اپنی حسرتوں کے مزار پر آنسوؤں کے پھول نچھاور کرتی رہی۔ دفعتاً ایک زوردار دستک نے اس کے خیالوں کا تسلسل توڑ ڈالا۔ محمد سلطان کی آنکھوں سے بھی نیند روٹھ گئی تھی۔ وہ پہلی ہی دستک پر اٹھ بیٹھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ انہی سوچوں میں گم اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے اسی شیطان صرف میجر کو دیکھ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ میجر اندر آتے ہی محمد سلطان پر برس پڑا۔ او بڈھے، تم نے میرے خلاف جو کیس کیا ہے وہ واپس لے لو، ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا اور تیری جھونپڑی بھی جلا کے راکھ کر دوں گا۔ اور سن، کل ادھر میڈیا والے آئیں گے، اپنی بیٹی سے کہنا کہ کیمرہ کے سامنے وہ وہی کہے گی جو میں چاہوں گا، دوسری صورت میں وہ مجھ سے نہیں بچ سکے گی۔ اس لیے تم لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ یہ کیس ختم کر دو۔ میجر دھمکی دے کر چلا گیا اور محمد سلطان گویا سولی پر لٹکا دیا گیا۔ بیٹی کی عصمت لٹ جانے کے بعد وہ بد نصیب باپ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا تھا۔ علاقے کے لوگوں نے اسے ہر معاملے میں تعاون کرنے کی یقین دہانی کی تھی، لیکن اس ہتھیار بند ڈاکو کے آگے یہ نہتے لوگ میرا کیا تعاون کریں گے؟ اس کے آگے تو وہ سب خود بے بس ہیں۔ وہ تمام رات سوچتا رہا، لیکن خود کو چاروں طرف سے بے بس پایا۔ بالآخر اگلے دن بھارتی کتے نے میڈیا کے سامنے راشدہ سے جبراً یہ بیان دلایا، صاحب مجھ سے مجاہدین کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہے تھے، میں خوف سے بے ہوش ہو گئی، انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ بیان دیتے وقت اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو پلکوں سے چھلکنے کو بےتاب نظر آ رہے تھے اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے سے ساری حقیقت عیاں ہو رہی تھی۔ ظلم کی اس اندھیری نگری میں آواز بلند کرنا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ میڈیا بھی بھارت کے قبضے میں ہے، اس لیے بھارتی فوج کو ظلم و بربریت کی ہر حد سے گزرنے کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور عزت کے لٹیروں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نسیمہ ایک خوبصورت با حیا انتہائی کم گو لڑکی تھی۔ وہ میری کلاس فیلو ہونے کے علاوہ دوست بھی تھی۔ منفرد طبیعت کی مالک، سلجھی ہوئی اور بردبار سی وہ لڑکی مجھے اکثر یاد آتی ہے۔ اس کے والد پولیس محکمے میں ملازمت کرتے تھے۔ گھر میں بہن بھائیوں میں سے وہی بڑی تھی۔ اس کا چھوٹا اور اکلوتا بھائی مجاہدین کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ کشمیر میں انڈین آرمی کے ظلم و ستم کی وجہ سے والدین کو دن رات یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ بیٹی عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھر کی ہو جائے۔
نسیمہ کے والدین نے بھی پڑھائی کے دوران بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے جس گھر میں قدم رکھا اس کے مکین بھی اللہ کے راستے کے ستائے ہوئے تھے۔ اس کا دیور عرصہ دراز سے مصروف جہاد تھا، اس لیے گھر پر روزانہ بھارتی فوجی چھاپے مارتے تھے اور گھر والوں سے کہتے تھے کہ جہانگیر کو ہمارے حوالے کر دو۔ نسیمہ کے گھر میں آمد کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا۔ 1 سال بعد اللہ نے اس کو پیاری بیٹی دے کر ماں کے رتبے پر فائز کر دیا۔ ابھی ننھی سحر چند ماہ کی تھی کہ کسی دوسرے مہمان کی آمد ہوئی۔ نسیمہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ایک رات میجر یادو نے ان کے گھر پر چھاپا مارا۔ آرمی نے گھر کا سامان تہس نہس کیا اور نسیمہ کے شوہر کو بہت مارا پیٹا کہ تم اپنے بھائی سے کہو کہ وہ سرنڈر کر دے، اسے ہمارے حوالے کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ ایک اسکول ٹیچر تھا۔ اس نے غیرت مندانہ انداز میں جواب دیا، وہ ایک مجاہد ہے، اس کے ٹھکانوں کا مجھے کیا پتہ ہے؟ اس کو تلاش کرنے کی ڈیوٹی آپ کی ہے، ہماری نہیں۔ یہ جواب سن کر میجر یادو آگ بگولا ہو کر اسے گھسیٹنے لگا اور وہ اسے گرفتار کر کے بدترین اذیت دینا چاہتا تھا۔ نسیمہ نے شوہر کو اس ظالم کے چنگل سے چھڑانے کے لیے بھرپور مزاحمت کے ساتھ ساتھ اس ظالم ہندو سے منتیں بھی کیں کہ میرے سرتاج کو چھوڑ دو، اس کو کس جرم میں لے کر جا رہے ہو؟ بس اتنی سی بات پر ظالم نے اس پر گولیوں کا برس چلایا۔ تمام گولیاں اس کے پیٹ میں پیوست ہو گئیں اور میری وہ پیاری بہنا موقع پر ہی شہادت کا جام نوش کر گئی۔ اس کی کوکھ میں پلنے والا وہ معصوم پھول بھی کھلنے سے پہلے ہی نسل دیا گیا۔ اگلے دن اخبار میں اس بے گناہ مظلوم شہیدہ کی تصویر چھپی تھی۔ ننھی سحر جو ابھی خوشی اور غم کے احساس سے بے نیاز تھی، ان کی لاش کے پاس بیٹی کھیل رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ بھارتی درندوں نے اسے ماں جیسی مہربان ہستی سے محروم کر دیا ہے۔ جب وہ بڑی ہوگی تو اپنی ماں کی ایک جھلک دیکھنے کو ترسے گی۔ رشید 4 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی، نہایت خوش اخلاق اور ذہین لڑکی تھی۔ اس کی ذہانت پر اس کے استاد بھی رشک کرتے تھے۔ وہ بانڈی پورہ کی رہنے والی تھی اور ہماری ان کے ساتھ قریبی رشتہ داری تھی۔ بانڈی پورہ میں ان کا خاندان نہایت شریف اور معتبر مانا جاتا ہے۔ اس کے بڑے بھائی ظہور احمد کی بانڈی پورہ چوک میں الیکٹرانک کی بڑی دکان تھی۔ بانڈی پورہ میں ویسے تو کافی بنکر اور چھوٹے موٹے کیمپ ہیں، لیکن ان کے علاوہ وہاں پر ایک بڑا آرمی ہیڈ کوارٹر ہے جو مارڈر کیمپ کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ اس کیمپ میں آرمی کو بجلی کا کچھ کام کروانا تھا۔ آرمی والے ظہور احمد کی دکان پر گئے، وہ دکان پر موجود نہ تھا۔ آرمی والے اس کے گھر کا پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ وہاں پر میجر دیپک کمار کی گندی نظریں ظہور احمد کی بہن صبا پر پڑی۔ اس کے بعد وہ کم وقت کسی نہ کسی بہانے سے ان کے گھر آتا رہا اور ایک دن اس نے صبا کو اغوا کر لیا۔ لوگوں نے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے، اخبارات میں خبر دی، لیکن سیکولر بھارت کے فوجی افسر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ معصوم کلی 15 دن اس شیطان کی قید میں رہی اور اس کی درندگی کا نشانہ بنتی رہی۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اٹھا کر چوک میں پھینک دیا۔ صبا گھر کے ایک کمرے میں محصور ہو کر رہ گئی، نہ کسی سے ملتی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ پھولوں کی طرح شوخ و چنچل اور ہر وقت ہنستی مسکراتی لڑکی بوجھ جھڑ کے زرد پتوں کی طرح بکھر کر رہ گئی تھی۔ اس کے لیے دنیا میں اب کیا رہ گیا تھا؟ جن ماں باپ کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہی محبت بسی ہوتی تھی، اب ان آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اور جو بھائی ہر وقت اس کے ناز اٹھانے کے لیے تیار ہوتے تھے، اب وہ ان سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ تھی۔ اور اس سب کے علاوہ اس کی روح پر لگنے والے زخم بہت گہرے تھے۔ اس کی عصمت تار تار ہو چکی تھی۔ ہاں، یہی تو عورت کا زیور ہے، سرمایہ ہے۔ میں دامن پر یہ داغ لے کر کب تک جی سکوں گی؟ اس کے ضمیر نے اسے کہا، عزت کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ پھر اس نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ چنانچہ ایک دن اس اندوہناک خبر نے ہم سب پر سکتہ طاری کر دیا۔ ہمیں خبر ملی کہ صبا نے خود کو آگ کے شعلوں کی نذر کر دیا ہے اور وہ سری نگر کے SMH ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔
نازا نعم میں پلنے والی وہ شہزادی کئی دن ہسپتال کے ایک کمرے میں تڑپتی اور سلگتی رہی۔ بالآخر اسے زندگی کی قید سے رہائی مل گئی۔ اس کلی کے عین شباب میں مرجھانے پر پورا اسپتال سوگوار ہوا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر وقت مسکرانے والی اور سب کو ہنسانے والی صبا آج سب کو رلا کر جا رہی تھی۔ بے شک اس نے حرام موت کا ارتکاب کیا، لیکن اسے اس پر مجبور کرنے والا کون تھا؟ اس کی ہنستی مسکراتی اور خوشحال زندگی سے موت کی طرف دھکیلنے والا کون تھا؟ صبا کا جھلسا ہوا آبلوں سے بھرا لاشا گویا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی جو بھارت کے ظالم فوجیوں سے میرے زخموں کا حساب لے، ہے کوئی جو میرے خون ناحق کا بدلہ لے اور میری عزت کے لٹیروں کو کیفر و کردار تک پہنچائے۔ آسیہ اور عشرت دونوں بہنیں تھیں۔ ان کی عمریں بالترتیب 14-16 سال تھی۔ ایک دفعہ انڈین آرمی کو چیوا میں مجاہدین کی موجودگی کی اطلاع مل گئی۔ انہوں نے گاؤں پر چڑھائی کر دی، لیکن رسوائی کے سوا کچھ ان کے ہاتھ نہ لگا۔ مذکورہ بالا لڑکیوں کا بڑا بھائی مجاہدین کا ساتھ دیتا تھا اور ان کی بھرپور مدد کرتا تھا۔ بھارتی فوج نے سراد الدین کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر پر چھاپا اور مارا۔ وہ اس رات گھر میں موجود نہ تھا اور ان کا باپ بھی کہیں گیا ہوا تھا۔ بھارتی فوج نے بہانہ گھڑا کہ تمہارے گھر میں مجاہد موجود ہیں اور گھر والوں پر تشدد کر دیا۔ آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال آپ عطا کیا تھا۔ وہ نیلی سبز آنکھوں والی ایک حسین لڑکی تھی۔ بھارتی درندوں کی اس پر جب نظریں پڑی تو ان کے اندر کا شیطان جاگ گیا۔ انہوں نے آسیہ کی ماں کو بالوں سے پکڑ کر زور سے لات ماری اور وہ لڑکھڑا کر کہیں نیچے جا گری۔ ادھر ایک پڑوسی نے انہیں اپنے پاس ہی روک لیا۔ ادھر گلاب کے پھولوں جیسی نازک آسیہ اور عشرت ان وحشی درندوں کے نرغے میں اکیلی رہ گئیں۔ کافروں نے مکان کے بلب توڑ ڈالے اور تمام رات ان نو خیز کلیوں کے مسلتے رہے۔ ستم کی راتیں ویسے بھی بہت طویل ہو جاتی ہیں اور شب غم کی سحر بھی بڑی دور ہوتی ہے، لیکن وہ رات میری بہنوں کے لیے صدیوں سے بھی طویل ہو گئی۔ پڑوسیوں نے ان کی دلدوز چیخیں سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ لوگ رضائیوں میں منہ چھپا کر رو رہے تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ وہ ہر کسی کو مدد کے لیے پکارتی رہیں، لیکن اس وقت کوئی رحمت کا فرشتہ لٹنے سے نہیں بچا سکا۔ مظلوم کشمیری لوگ اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے سے قاصر تھے، لیکن اگر وہ انہیں بچانے کی کوشش کرتے تو ان کی اپنی بیٹیاں بھی انڈین درندوں کی وحشت کا شکار ہو جاتی۔ اس لیے ہر کوئی گھر کا دروازہ بند کیے اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہا تھا۔